قاسم اور سلیمان خان صاحب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اس متعلق بڑی انٹرسٹنگ ایک اشارہ کیا. عمر چیمہ صاحب انہوں نے ٹویٹ کی اور انہوں نے لکھا کہ یہ اشارہ کیا کہ ان کے والد صاحب کو یہ آفر تھی یا ان کو کہا گیا کہ آپ انگلینڈ جائیں آرام سے زندگی بسر کریں, لیکن انہوں نے نیشن کی خاطر یہ نہیں کیا. علینا اب یہ اشارہ انہوں نے کیا, میرے خیال ان کو پوری بات کرنی چاہیے تھی. آئی ڈونٹ نو کہ اس طرح کی ان کو یہ آفر تھی, اور اگر ہو بھی تو جب تک کوئی درمیان میں ضامن نہ ہو, عمران خان کو اکیلے تو نہیں بھیجا جا سکتا, کوئی ان کی کوئی گارنٹی دے گا تو تب بھی جائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ عمران خان کو جو سہولتیں, میں یہ سہولتوں کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں باوجود کہ وہ جیل میں ہیں, اور جو پروٹوکول جو ان کو ادھر جو کچھ بھی حاصل ہے پاکستان میں وہ ان کو یو کے میں نہیں مل سکتا. عمران خان کی ساری پاپولیرٹی اس وجہ سے ہے کہ وہ جیل میں ہے. جس دن وہ جیل سے نکل جائیں گے یہ ختم ہو جائے گی, یہ غبارے سے ہوا نکل جائے گی. تو لہٰذا اس بات کا عمران خان کو آئیڈیا ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا جی کہ عمران خان جو ہیں وہ ابھی تک جیل میں ہیں, یہ بات درست ہے کہ عمران خان جیل میں ہے, اور عمران خان کا کسی اور سیاسی لیڈر کے ساتھ کمپیریزن بھی نہیں کیا جا سکتا. کسی اور سیاسی جماعت نے کوئی اس طرح سے نو مے والے حملے نہیں کیے جو عمران خان کی پارٹی نے یا عمران خان نے کرائے ہیں, یا اس کے علاوہ جس طریقے سے وہ گالی گلوچ پر اترے ہیں کسی نے اس طرح سے اس لیول تک نہیں گئے. اور پھر یہ سب کچھ کہ وہ جیل میں ہیں اور وہ 2 سال سے جیل میں ہیں, لیکن جتنی حال دہائی یہ ڈال رہے ہوتے ہیں جی کہ عمران خان کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, عمران خان کو آج وہ دیسی مرغا نہیں ملا, عمران خان کا سائیکل جو ہے وہ گم ہو گیا ہے, یہ بھی کبھی کسی نے اتنا شور نہیں کیا جتنا یہ شور بھی کرتے ہیں. یہ ایک طرف یاد ہوتا ہے نا کہ آپ جو ہے بڑی خاموشی کے ساتھ یا آپ نے کوئی حالات کی کوئی سختی کا شکوہ نہ کیا ہو, ایسی بات نہیں ہے. سب سے زیادہ شور یہ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ اپنی ٹرمز پر باہر آنا چاہتے ہیں. اب یہ ان کا خیال ہے کہ وہ آ سکتے ہیں, لیکن جس طرح بھٹی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ اگر پی ٹی آئی ختم نہیں کی جا سکی تو یہ بھی جو جلسے جلوس کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں اس طریقے سے, یہ حکومت کو نہیں کرا سکتے. اب صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ جس میں جو پی ٹی آئی ہے اس کے پاس, یعنی کہ آپ سمجھیں کہ ان کے پاس گھڑی ہو اور جو حکومت ہے اس کے پاس ٹائم ہے. یعنی کہ وہ اب وہ جو کرائسس تھا, جو بحران تھا, اس سے وہ کافی حد تک نکل آئی ہے, اور یہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. تو وہ مختلف طریقوں سے اپنے لوگوں کو ایک موبلائز کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جس طرح لاسٹ ہوا جو 24 نومبر کو جب آئے, اس کے بعد سے اب لوگوں کا وہ اتنے ایک ایکسائٹڈ نہیں ہے, یا جو ابھی سروے آیا ہے لوگ بھی ایک احتجاج سے تھکے ہوئے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی ایک امید نظر آتی ہے کہ ہم کوئی یہ احتجاج کو کامیاب ہوگا, ہم عمران خان کو نکال پائیں گے, تو پھر تو وہ احتجاج کریں. لیکن انہیں جو 24 نومبر یاد آتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایک بڑی رسکی قسم کی پراپوزیشن ہے. تو ابھی بھی وہ جو لوگوں کو اس دفعہ نکال رہے ہیں, ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اس دفعہ بھی کچھ لوگ آ جائیں گے, لیکن اگر وہ نہیں کامیاب ہوتے تو اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی آتا ہے, لوگوں پر بھی آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے حربوں کا فائدہ نہیں ہے, لیکن اس میں اوورال ایک عمران خان جو ہیں ان کی ایک ڈیسپریشن بھی شو ہوتی ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں, اتنا کبھی کھل کے کبھی کسی نے کی ہے, یعنی کہ اتنے ترلے منتوں پہ آئے یا اس طرح باتیں کرے کہ میں نے بات ان سے کرنی ہے. ایک طرف آپ جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, آپ کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ کسی دوسری پارٹی کے ساتھ آپ بات نہیں کرنا چاہتے, اور ادھر دوسری سائڈ پہ آپ منتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اوورال ان کی ایک اس میں فرسٹریشن ریفلیکٹ ہوتی ہے. ابھی جو انہوں نے ادھر کانگریشنل ہیرنگ ہوئی, ان کے لوگ گئے ادھر امریکہ میں, وہ بھی ان کو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئی. تو یہ جو دن بدن جو ایک ان کے جو امیدوں کے چراغ بجھ رہے ہیں, اس میں اب یہ 5 اگست ایک اور امید ہے کہ 5 اگست کو کچھ ہوگا, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ ابھی کچھ ہونے والا ہے. اگر بھٹی صاحب کو بھی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ 5 اگست کو نہیں ہو رہا, تو جو پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہیں ان کو بھی, ان میں بھی یہ اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ آگے دن بدن ان کا جو ایک وہ سمجھتے تھے کہ ان کو ایک لیوریج حاصل ہے, وہ اب نہیں رہا. سر ایک سیکنڈ, بھٹی صاحب نے یہ کہا ہے کہ رہائی سے متعلق جو دعوے ہو رہے ہیں اس کا ابھی کوئی امکان نہیں بن رہا, لیکن احتجاج سے متعلق تو بھٹی صاحب نے ابھی رائے اپنی ریزرو کی ہوئی ہے. کس طرح کا احتجاج ہوگا, کیا وہ بڑا احتجاج ہوگا, احتجاجی تحریک, کہ وہ پریشر بلڈ اپ کر سکے گا یا نہیں؟ یہی بات ہے کہ وہ احتجاج کس لیے, رہائی کے لیے نا.
تو جو لوگ ہیں جنہوں نے آنا ہے وہ بھی تو اسی امید پر آتے ہیں نا, وہ صرف احتجاج کرنے کے لیے نہیں آتے, وہ اسی امید پر آتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کوئی عمران خان کے لیے کوئی آسانی پیدا ہوگی, تو وہ نظر نہیں سر میرے لیے ایک بڑے انٹرسٹنگ جملہ آپ نے کہا ہے, اس کو ذرا تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے گا. آپ نے کہا اگر جیل سے خان صاحب کی رہائی ہو جاتی ہے تو خان صاحب کی پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی, یہ کیا مطلب؟ دیکھیں, جو جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ پاپولر ہوتے ہیں, اگر آپ کو جیل جانے کا موقع مل جائے اور زیادہ پاپولر ہوتے ہیں, لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں, ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی دوسری سائڈ کی کوئی بات مانے بغیر آپ نے اپنی ڈکٹیشن پہ آپ نے باہر آنا ہے, بلکہ باہر جو ہے ہو سکتا ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کھڑے ہوں جی کہ ان کو لے کر آئیں اور ہم ان کو اپنی گاڑی پر لے کے کچھ باتیں ہو رہی تھیں, آپشنز کے اوپر غور ہو رہا تھا, اگر ان کو کوئی نظر بند کر دیا جاتا ہے گھر کے اندر ہی یا ویسے ان کی موومنٹ ریسٹرکٹ کر کے تو جیل سے باہر نکال دیا جاتا ہے, تب بھی تو وہ ہوں گے پابندی سے راضی, لیکن اس طرح تو کر سکیں گے نا اپنی اپوزیشن موومنٹ کو لیڈ یا کچھ نہیں, لیکن یہ ہے کہ اس سے بھی شکوک و شبہات جنم لیں گے نا کہ وہ ان کو جیل سے گھر شفٹ کیا گیا ہے تو یہ مطلب ہے کہ کسی ڈیل کے نتیجے میں ہوا ہے, تو یہ اپنی وضاحتیں دیتے رہیں گے اور ان کے جو ایک سپورٹرز ہیں وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے کہ یہ کسی ڈیل کے نتیجے میں آئے ہیں یا ویسے ممکن کیسے, تو پھر جو منصوبہ ساز ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے خان صاحب کو, یہ تو بلکہ ان کے فائدے میں ہو جائے گا. ہم پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو ڈسکس کر رہے ہیں, خاص کر جو تحریک ہے اس سے متعلق ایک ڈیڈ لائن بھی ہے, ایک 5 اگست کی تاریخ بھی ہے. کیا یہ ڈیڈ لائن نے 5 اگست کی تاریخ کے اوپر اثر ڈالا ہے, اس کو کمزور کر دیا؟ صافی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ 5 اگست کی کیا وضاحت اس کی کیا ہے, اس میں 5 اگست کی تاریخ تو انہوں نے دی تھی, لیکن اس کا روڈ میپ عمران خان صاحب نے کوئی نہیں دیا تھا. میرے علم میں تو ابھی تک روڈ میپ نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہوگی, یا 5 اگست تک دھرنے ہوں گے, اسلام آباد پہ یلغار ہوگا, شہروں میں مظاہرے ہوں گے, اس کی نوعیت کیا ہوگی. اور اسی طرح اگر 90 دن کی بات انہوں نے کی ہے علی امین گنڈاپور نے, تو 90 دن کے بارے میں بھی کوئی وضاحت نہیں ہے, تو وہ چیز دوسرے پہ اثر انداز ہو سکتی ہے جو پہلے سے معلوم ہو کہ اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کے کیا تفصیلات ہیں اور کیا اس کے جزیات ہیں. تو میرے سامنے تو ابھی تک نہ 5 اگست کی کال کی تفصیلات آئی ہیں کہ 5 اگست تک تحریک کس طرح تحریک ہوگی, وہ کہ جو 5 اگست تک اپنے مومنٹم پر پہنچ جائیں گی, اور نہ مجھے 90 ڈیز کی ڈیٹیلز کا پتہ ہے اور نہ انہوں نے بتایا ہے. سر آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں, آپ کے علم میں کیا ہے, یہ جو گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ 90 دن یا تو خان صاحب کی رہائی ہوگی یا ہم سیاست چھوڑ دیں گے, یہ بیان کیوں دیا انہوں نے؟ یہ تو علی امین گنڈاپور صاحب کو خود اپنا ذہن معلوم ہوگا کہ ان کے ذہن میں کیا تھا کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے, لیکن جو توجیہ اب وہ پیش کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ اس سے ان کی مراد یہ تھی اپنے لوگوں کے لیے کہ 90 دن میں ہم ان کو ضرور رہا کروائیں گے. سر کیا کوئی ایسے سرکمسٹانسز بن رہے ہیں آپ کے مطابق یا آپ کے ذرائع کے مطابق؟ نہیں, مجھے تو سر دست اس طرح نہیں لگتا جس طرح بٹی صاحب نے فرمایا کہ جو کیسز ہیں اور جن کے فیصلے ہو چکے ہیں اور جو کیسز پائپ لائن میں ہیں, ظاہری بات ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پاکستان میں انقلاب آ جائے اور لوگ جا کے جیل کے دروازے توڑ دیں افغانستان کی طرح اور ادھر سے ان کو رہا کر دیں. اچھا, اگر وہ نہیں ہوتا تو کیسز کی روشنی میں اور ابھی تک جو عدالتی اس میں تو آپ کو خان صاحب نہیں رہا ہے, اس کے ہوتے ہوئے مجھے وہ 90 ڈیز میں رہا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں.